अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस हफ़्ते कुछ ऐसे टॉपिक्स यानी मौज़ूआत मीडिया की ज़ीनत बने जिन पर आम तौर पर बातचीत नहीं होती, लेकिन वो इस हफ़्ते मीडिया का हॉट टॉपिक रहे और ये टॉपिक्स वायरल भी रहे। इन पर कमेंट्स, इन पर रिएक्शंस की एक भरमार रही जो मीडिया पर देखी गई, सुनी गई, सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा। और इसमें कोई एक तबका शामिल नहीं था, तमाम तबकात और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म से लेकर मजहबी तबकात तक और अब जुडिशरी तक भी इसमें शामिल हुई। तीन ये मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं जिनका बारी बारी जिनको थोड़ा सा टच करेंगे और देखेंगे कि हो क्या रहा है और है क्या। सबसे पहले जो सबसे बड़ी शख्सियत है इस मुल्क की इस वक्त, ज़ाहिर है हम माने या ना माने, बट फैक्चुअल पोजीशन यही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं जिन्होंने ये बयान दिया अपने रेप विक्टिम्स के हवाले से कि अगर कि मर्द जो हैं वो रोबोट नहीं होते और अगर ख़वातीन मुख्तसर लिबास पहनेंगी तो उन पर असर तो होगा। इस बयान के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर बुलंद हुआ और ख़ास तौर पर ख़वातीन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया इस बयान पर। और जब उन्होंने तनकीद की तो जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से ये काउंटर आर्गूमेंट ये दिया गया कि खान साहब शरीयत के मुताबिक और कुरान के मुताबिक अगर बापर्दा लिबास पहनने की बात कर रहे हैं तो उस पर ख़वातीन शोर क्यों मचा रही हैं, और ये वो ख़वातीन शोर मचा रही हैं जो पर्दा नहीं करना चाहती या पूरे लिबास नहीं पहनना चाहती और मुख्तसर लिबास की लिबरल ख़वातीन हैं जो दिलदादा हैं। ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि खान साहब ने अपने बयान में ये कहा है कि ख़वातीन रेप का निशाना इसलिए बनती हैं, अगर इसकी तशरीह की जाए तो ये है कि ये यूँ बनती है कि ख़वातीन अब रेप का निशाना इसलिए बनती हैं कि उनका लिबास ऐसा होता है जिससे मर्द में शहवत जागती है और वो उस पर हमलावर होता है। जबकि दूसरी जानिब ख़वातीन का कहना यह है कि अब तक पाकिस्तान में जो रेप हुए हैं उसमें कोई एक मिसाल ऐसी नहीं है कि जिसमें मर्द जो है उसने ख़ातून के लिबास की बिना पर या उसके मुख्तसर लिबास की बिना पर उसको अपनी हफ्ज़ का निशाना बनाया हो। इसका दूसरा मतलब यह है कि पाकिस्तान में ख़वातीन मुख्तसर लिबास नहीं पहनती बल्कि बापर्दा लिबास ही पहनती हैं। और ये मिसाल वो दे रही हैं कि अगर मुख्तसर लिबास या फर्श लिबास इसकी वजह है तो फिर वो मासूम बच्चियाँ जिनके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है वो निशाना क्यों बनी, बच्चे क्यों निशाना बनते हैं। और तो और सफ़र करती हुई रात के अंधेरे में ख़वातीन जो मुकम्मल कपड़ों में, एक ख़ातून जो फ्रांस से आई ही पाकिस्तान इसलिए थी कि इस्लामी माशरे में बच्चों की तरबियत की जाए और उन्हें इस्लाम सिखाया जाए, वो निशाना बनी। ये सब मुख्तसर लिबास की वजह से निशाना बनी? ख़वातीन का एहतजाज यह है कि खान साहब जब भी बात करते हैं वो, जैसा कि ये अभी मैंने मिसाल दी फ्रांस से आने वाली ख़ातून की, उसमें भी यही कहा गया कि वह ख़ातून इतनी रात को अकेली घर से निकली क्यों। और अब जब रेप के वाक़यात बढ़े हैं तो ये कहा गया कि ख़वातीन मुख्तसर लिबास पहनती क्यों हैं। तो खान साहब कसूरवार करार दे रहे हैं ख़वातीन को जो कि विक्टिम हैं, और दूसरी तरफ लाशौरी तौर पर डिफेंड कर रहे हैं उन मर्दों को जो ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। बजाय इसके कि खान साहब ये कहें कि ये वारदातें तशवीशनाक हैं, इनमें इजाफ़ा जो है वो उसकी रोकथाम ज़रूरी है, हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी, सख्त से सख्त कानून साजी करेगी, वो औरत को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। और इस पर जो एक कानून आया है वो भी एक तरह से मर्द के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कि उसको ये कहा गया है कि अगर वो मुसलसल दूसरी दफ़ा रेप करता है तो उसको नामर्द किया जाएगा, और यानी पहली दफ़ा की उसको छूट दी हुई है। नाज़रीन, बात ख़वातीन की 100% दुरुस्त है। ये जो माइंड सेट है ये इस रेप की वजह है और ये इस जिनसी जुर्म की वजह है। बात अगर सिर्फ मुख्तसर लिबास की होती तो जो आजकल एक वीडियो लीक्स का सिलसिला मदरसों से
شروع ہوا ہے، وہاں تو درس ہی صرف یہ دیا جاتا ہے کہ فحاشی سخت ترین گناہ ہے اور یہ جنسی زیادتی جو ہے اس کی تو معافی کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں خود یہ درس دینے والے اور ممبر رسول پر بیٹھنے والے اس قسم کے خوفناک اور گھناؤنے جرائم میں ملوث نظر آئے کہ استغفر اللہ علمان الحفیظ۔ پتہ نہیں وہ کون سا جرم اور گناہ ہوگا جب اس قوم پر ایک اجتماعی عذاب نازل ہوگا۔ لگتا تو ایسا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے، اور شاید یہ ساری نشانیاں اسی دور میں پوری ہونی ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس وقت کے علماء اس دور کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو جو ویڈیوز لیک ہوئی ہیں پتہ نہیں وہ کس حد تک درست ہیں یا غلط ہیں، ان کا فرانزک آڈٹ ہوگا، اس میں کیا ثابت ہوتا ہے کیا نہیں ثابت ہوتا، لیکن بادی نظر میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو ادارے اس معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے، دین کے فروغ کے لیے قائم کیے گئے تھے، دین پر عمل درآمد کروانے کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے، وہی سب سے زیادہ اس کی خرابی کا سبب ہیں۔ وہیں یہ سب کا پہلے تو یہ ہم زبانی سنتے تھے اور یقین نہیں کرتے تھے کہ شاید ایک پروپیگنڈا ہوگا، لیکن ویڈیوز آنے کے بعد تو جو ڈیفینڈ بھی کرتے تھے ان اداروں کو، ان کو چپ لگ گئی ہے کہ وہ کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں، اور جو ڈیفینڈ نہیں کرتے تھے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں سخت ترین سزا دی جائے۔ سخت ترین سزا بالکل اگر ان کو دی جائے تو سب کو دی جائے۔ اگر آپ اس میں تمیز کریں گے تو پھر یہ سزا بھی جو ہے ان افیکٹو ہو جائے گی۔ سزا کا آغاز وہاں سے کریں جو ان سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اس میں ایک حاضر سروس اور ریٹائرڈ جج صاحب اور ایک حاضر سروس چیئرمین جو ایک جیل میں قید مرد کی بیوی کو بلیک میل کر کے اس کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی ویڈیو آتی ہے تو اس پر ان کو وہی جرنلسٹ ڈیفینڈ کرتے ہیں جو مذہبی نمائندگی کرنے والوں کو سخت ترین سزا دینے کی بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو بھی سزا کا سلسلہ جب تک غیر امتیازی طور پر اور اچھے برے کے طاقتور اور بااثر کی تمیز سے بغیر شروع نہیں ہوگا، ان برائیوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ یہ برائیاں کیوں ہیں، مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ اس میں سب سے بڑا فیکٹر تو مرد کی شہوت ہے، اور وہ شہوت آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پاکستان کی دیواریں بھری پڑی ہوتی ہیں ان اشتہاروں سے کہ مردانہ کمزوری کا علاج اور مردانہ کمزوری کا علاج اور ٹائمنگ بڑھائیے اور فلاں کیجیے وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ وہ ایک کلاس ہے جن کی روزی روٹی چلتی ہی اس قسم کی ادویات پر، جن کو ہم حکیمی یا دیسی ادویات کہتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے اس کو آلٹرنیٹ میڈیسن کا نام دیا ہے، اور ایک جعلی ادویات کے مقدمے میں ضمانت کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ان حکیموں کی جنسی ادویات کا سختی سے نوٹس لے لیا ہے، اور نوٹس لیتے ہوئے جج صاحب نے چیف جسٹس کو لکھا ہے کہ اس معاملے کا از خود نوٹس لے کر یہ انکوائری کروائی جائے کہ یہ جو حکیم ہیں جو متبادل ادویات یعنی جنہیں دیسی ادویات حکیمی نسخہ جات کہا جاتا ہے، یہ کیسے اس ملک میں پیرالل صحت کے نظام کے طور پر چل رہے ہیں۔ کیا ان کو کوئی انسپیکٹ کرنے والا ہے؟ کیا یہ کہیں رجسٹرڈ ہیں؟ اور کیا ان کو کوئی لائسنس دیا جاتا ہے کہ وہ یہ نہ صرف ادویات بنائیں بلکہ ان کی تشہیر بھی کریں؟ اس سلسلے میں گزشتہ سے پیوستہ روز سپریم کورٹ نے ایک اسی ضمانت کے کیس میں جب یہ آرڈر جاری کیا تو اس میں یہ لکھا کہ اس حوالے سے جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا گیا تو وہ اس کے میکینزم سے لا علم تھے، اور انہوں نے یہ ملبہ ڈالا حکومت پر کہ حکومت نے انسپیکشن کا ایک نظام شاید بنانا تھا یا بنایا ہوا ہے اور وہ مؤثر نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اس معاملے کا سو موٹو نوٹس لے کر یہ دیکھا جائے
کہ یہ حکیم کس قانون اور نظام کے تحت یہ دوائیں ادویات بنا بھی رہے ہیں اور فروخت بھی کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ سو موٹو نوٹس پر کب ان حکیموں کو طلب کیا جاتا ہے اور کیا سپریم کورٹ احکامات جاری کرتی ہے. کیا اس متبادل صحت کے نظام کو، جس سے وہ غریب جو مہنگی ترین انگریزی ادویات عام علاج کے لیے بھی افورڈ نہیں کر پاتے، وہ اس علاج سے بھی محروم ہو جائیں گے؟ اور کیا حکیم جو ہیں ان کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے گا، یا ان کو بھی قانون کے دائرے میں لا کر اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جو ادویات بنا رہے ہیں وہ رجسٹر بھی کروائیں اور اس کا مقصد بھی بیان کریں، اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بھی، جیسے کہ عام دوائیوں پر ہر تمام اسپیسیفکیشن لکھی ہوتی ہے کہ کون سے اجزاء کس مقدار میں اس دوائی میں شامل ہیں، وہ حکیم بھی پابند ہوں کہ وہ یہ بیان کریں اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بھی بیان کریں. دیکھتے ہیں ناظرین کیا اس پہ مزید آگے کارروائی چلتی ہے، کہاں جا کے ٹھہرتا ہے وزیر اعظم کے بیان کا ریئیکشن، اور کیا کس کروٹ بیٹھتا ہے مدرسوں سے لیک ہونے والی ویڈیوز کا اونٹ، اور کیا آرڈر جاری کرتی ہے سپریم کورٹ آلٹرنیٹ میڈیسن یا حکیموں کے نظام صحت پر. تو جو بھی صورتحال ہوگی اس سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. مزید اپڈیٹس تک کے لیے اجازت دیجیے راشد حبیب کو روشن پاکستانیوں سے. چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.